Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In our last lecture, we have started discussing the moral and ethical system of Islam and different important moral and ethical values on which Islam has stressed a lot. सबसे पहले जिसका हमने जिक्र किया था that was honesty, and the topics which we will discuss today that are number 1, the sincerity and fulfillment of promise in Islam. Number 1, sincerity. The word sincerity is a very folding term, and this is a blanket term which has many meanings and very layers of meanings in itself. Sincerity اردو میں اس سے مراد ہے اخلاص، خلوص اور ہر کام جس میں انسان کی نیت اور ارادہ نیک ہو، that is known as sincerity. Some people think that it also means the purity of intention, and it also means the straightforwardness, and to do each and everything, each and every deed just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And this deed for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala is known as sincerity, ikhlas. اس اخلاص سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان جو کام کرے اس میں سچائی، دیانتداری، ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ وہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے. سنسیریٹی کے بارے میں قرآن پاک نے بہت سے احکام بیان کیے ہیں، اور سنسیریٹی کے بارے میں قرآن نے بہت ساری ایسی ورسز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس ورچو یا اس نیکی کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح بہت سی احادیث میں بھی سنسیریٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. سنسیریٹی کے بارے میں سب سے مشہور ترین جو حدیث ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے، ریلیجن از سنسیریٹی. قلنا لمن، صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کن کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، and to his book, to his messengers, and to the leaders of Muslims and their common folks, their common people. کہ دین نصیحت ہے سب سے پہلے اللہ کے لیے، اس کے بعد اس کی کتاب کے لیے، اس کے بعد اس کے میسنجرز کے لیے، اس کے بعد لیڈرز کے لیے، مسلمانوں کے لیڈرز کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. چنانچہ اسلام نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ دین اخلاص کا نام ہے، دین سنسیریٹی کا نام ہے، اور دین ارادے کی، نیت کی، نیکی اور نیت کے پختہ اور واضح ہونے کا ثبوت ہے. چنانچہ اخلاص نہ صرف انسان کا اپنی ذات کے لیے ہو، بلکہ یہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے سے شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ کوالٹی ہے، یہی وہ ورچو ہے، یہی وہ نیکی ہے جس پر اسلام نے اس قدر زور دیا ہے، اس قدر سٹریس دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. حتیٰ کہ تمام قسم کی عبادات میں جس نیکی کو مد نظر رکھنا اور جس نیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے that is sincerity. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انسان کے صرف نیت کی بنیاد پر، صرف انسان کے اخلاص اور ارادے کی بنیاد پر کوئی اچھا کام، کوئی
ایسا کام جس کو دین نے پسند کیا ہو لازم اور ملزوم کاموں میں سے یا انسان کی اوبلیگیشنز میں سے سمجھا جاتا ہے، اور کوئی ایسا کام جو انسان بہت نیکی سمجھ کے کرتا ہے لیکن اخلاص کی کمی کی وجہ سے یا نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ کام عبادت شمار نہیں ہوتا. اور ارادے کی یہی کمی، نیت کے یہی خالص نہ ہونا انسان کی نیکی کو، انسان کی عبادت کو انسان کے گناہ میں شمار کر دیتا ہے. چنانچہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے بارے میں یا سنسیئرٹی کے بارے میں مختلف احکامات ذکر کیے ہیں. مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ایک جگہ and they were not commanded except to worship Allah sincere to him in religion, inclining to truth and to establish prayer and to give zakat, and that is the correct religion. The verse number 98, surah number 5. And in other place Allah subhanahu wa ta'ala says, say O Muhammad, indeed I have been commanded to worship Allah sincere to him in a religion. کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دین کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کروں اور صرف تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. اور اس کا ریوارڈ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے کام جن کو انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے، اور بعض اوقات ان میں سے کوئی ایک کام انسان نہیں کر سکتا لیکن اس کے نیت اور انسان کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی سنسیئرٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہت بڑا اجر دیتا ہے. غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی وجہ کی بنا پر نہیں شمولیت اختیار کر سکے. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا There are people concerning whom you do not travel any distance, nor do you spend anything, nor do you pass any valley, but they are with you in that matter. کہ تم کسی جگہ سے سفر نہیں کرتے اور تم کوئی فاصلہ طے نہیں کرتے لیکن وہ لوگ اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شامل ہیں. The people said, how is that؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ He said, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, they have been restrained due to some excuse, but they are with us because of good intentions. And this hadith is narrated in Sahih Bukhari and Sunan Abi Dawud. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے، اگرچہ وہ ہمارے ساتھ غزوے پہ نہیں جا سکے، لیکن ان کی اچھی نیت کی بنیاد پر، ان کے اچھے ارادے کی بنیاد پر یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمارے کام کی نیکی میں یہ لوگ شامل ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا صرف اس لیے ہے کہ ان کی نیت اچھی تھی، ان کا ارادہ اچھا تھا، ان کے دل میں اخلاص تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اجر دیا. اور بہت ساری ایسی احادیث آتی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نیت کا خالص ہونا اور اخلاص کا کامل ہونا کتنا ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. مثلاً ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاص کے بارے میں سب سے مشہور ترین حدیث ہے، انما الاعمال بالنیہ. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا ليصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. چنانچہ جس کی نیت ہجرت کی تھی کہ وہ ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے، چنانچہ اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے. اور جس کی ہجرت اس کام کے لیے تھی کہ وہ شادی کر لے یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرے، تو اس کا اجر و ثواب اس کی نیت کی بنا پر اتنا ہی ہے جس چیز کی اس نے نیت کی. اور یہ ایک ایسی اہم ترین حدیث ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے علماء نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. مثلا امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز ہی اس حدیث سے کیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں 7 جگہ پر بیان کیا ہے. مثلا انہوں نے کتاب الایمان کے شروع میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اسی طرح انہوں نے اس حدیث کو کتاب المناسک کے شروع میں ذکر کیا ہے، اور مختلف ابواب، زکوٰۃ، حج اور وہ تمام فرائض جن کا ادا کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان کے شروع میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اور اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ یہ کہ نیت کی درستگی ایک ایسا نیک کام ہے اور ایک ایسا ضروری کام ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی نیک کام قابل قبول نہیں ہے. چنانچہ اگر انسان حدیث کی پوری کتاب پڑھ لے اور اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، یا انسان نماز پڑھ لے اور روزہ رکھ لے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، اس کی نیت ریا کی ہو، تو یہ تمام کام اسے کوئی فائدہ نہیں دینے والے. اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اور یہ تمام انداز صرف انہوں نے اس لیے اپنائے کیونکہ وہ اس حدیث کی اہمیت پر زور دینا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ نیک نیتی یا سنسیئرٹی اعمال کی قبولیت کی وجہ اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا indeed actions only go by the intentions and indeed action is only by the intention. اور امام شافعی نے جب اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ this حدیث contains 70 gates of the science of law، کہ یہ حدیث 70 کے قریب فقہی علوم پر بیس کرتی ہے. 70 سے زیادہ فقہی علوم ایسے ہیں جو اس ایک حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں. اور ایک جگہ پر انہوں نے فرمایا کہ this حدیث contains 1/3 of knowledge، کہ یہ حدیث 1/3 نالج کو بیان کرتی ہے. اور ایک جگہ امام احمد بن حنبل نے جہاں اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ it contains 1/3 of knowledge. اور اسی طرح بہت سے علماء نے اس حدیث پر بہت سارے اہم کلام کو ذکر کیا ہے کہ اخلاص اتنا ضروری ہے، نیک نیت ہی اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اخلاص کا درست ہونا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت بھی اس وقت قابل قبول ہے جب اس کی نیت اور ارادہ خالص ہے. چنانچہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ خالص ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر نماز ادا کریں تو اس پر آپ کے لیے بے شمار اجر ہے. لیکن اگر نماز ادا کر رہے ہیں اور اس کا مقصد ریا ہے یا لوگوں کے سامنے اپنی عز اور انکساری کا
اپنے دینی ہونے کا اظہار کرنا ہے، یا آپ جنگ کر رہے ہیں اور اس کا مقصد اپنی شجاعت اور دلیری کے کارنامے دکھانا ہے، اور ہجرت کر رہے ہیں جس کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے، تو یہ تمام کام جن کو آپ دین کا حصہ سمجھتے ہوئے کریں گے لیکن ان کے پیچھے آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اور نیت ایک ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے انسان کے لیے پرکھنا بہت مشکل ہے. یعنی کوئی انسان یہ دیکھ کر نہیں بتا سکتا کہ اس انسان کی نیت اچھی ہے یا بری ہے. نیت انسان اور اس کے خالق کے درمیان ایک رابطے کی چیز ہے، ایک واسطے کی چیز ہے. چنانچہ جتنا زیادہ نیت میں اخلاص ہوگا اتنے ہی زیادہ اعمال کی قبولیت اللہ کے نزدیک موجود ہوگی. لیکن اگر اعمال میں اخلاص نہیں ہے تو وہ قبولیت کے شرف سے محروم ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ said, if anyone introduces an innovation in this affair of ours which is not part of it, it will be rejected. کہ جس نے ہمارے دین میں، ہمارے ریلیجن میں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرائی جو اس میں نہیں تھی، وہ چیز بدعت ہے اور وہ چیز رد کے قابل ہے. یعنی آپ نے کسی بھی نیت کے ساتھ دین میں کوئی ایسی چیز نکال دی جس کی اصل بنیاد دین میں نہیں تھی، دین میں وہ چیز قابل قبول نہیں ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، The halal is clear and the haram is clear, but between the two there are ambiguous matters about which most people have no knowledge. Whoever exercises caution with regard to what is ambiguous shows prudence in respect of his deen and his honor. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہیں، لیکن ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے احکامات ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر کوئی انسان نہیں جانتا کہ کیا یہ حرام کے زمرے میں آتے ہیں یا حلال کے زمرے میں. چنانچہ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ان چیزوں سے بچو. Whoever gets involved in the ambiguous things is like a herdsman who grazes his animals near a private preserve. اور جو شخص ان مشتبہات یا ایسی چیزوں سے جن کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ ایسا شخص ہے جو اپنے جانوروں کو ایک چراگاہ کے پاس چراتا ہے. He bounds to enter it. وہ کوشش تو یہی کرتا ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ میں شامل نہ ہوں، وہ کوشش تو یہی کرتا ہے کہ وہ ان حرام چیزوں سے یا مشتبہ چیزوں سے بچ جائے. Every king has a private preserve, and the private preserve of Allah on his earth are the things that he has made forbidden. اور ہر انسان کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہر بادشاہ کی، کہ جن سے اس نے منع کیا ہوتا ہے یا جس میں داخل ہونا اس کو پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جس میں داخل ہونے کو اللہ نے پسند نہیں کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. There is a lump of flesh in the body, the nature of which is that when it is sound, the entire body is sound.
بے شک جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے which is that when it is sound the entire body is sound. جب یہ ٹھیک ہوتا ہے, جب یہ صالح ہوتا ہے تو تمام جسم صالح رہتا ہے. and when it is corrupt the entire body is corrupt. اور جب اس میں کوئی فساد برپا ہوتا ہے تو انسان کے تمام جسم میں فساد برپا ہوتا ہے. it is the heart. اور یہ انسان کا دل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وحی القلب. کہ جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ جب یہ صحیح ہو جاتا ہے تو تمام جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور جب اس میں فساد برپا ہوتا ہے یا یہ غلط سوچتا ہے یا یہ غلط ایکٹ کرتا ہے تو تمام جسم غلط ایکٹ کرتا ہے. اور خبردار واقف رہو وہ انسان کا دل ہے. چونکہ انسان کی نیت, انسان کے اخلاص کا تعلق اس کے ساتھ, اس کے دل کے ساتھ ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اہمیت پر زور دیا اور فرمایا کہ اگر نیت اچھی ہو جائے, نیت ٹھیک ہو جائے تو ہر کام ٹھیک ہو جاتا ہے. ہر کام میں نیک نیت ہی شامل ہو جاتی ہے. اور اگر یہی دل بگڑ جائے اور یہی دل اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان نہ ہو تو یہ تمام کاموں میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے, تمام کاموں کو خراب کر دیتا ہے. یعنی نیت کا ہونا اتنا ضروری ہے, اور نیت کا صرف ہونا نہیں بلکہ نیت کا خالص ہونا اتنا ضروری ہے کہ تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد اس ایک نیت پر ہے. اور اگر یہی نیت بگڑ جائے تو انسان کے نیک کام بھی برے کاموں میں شمار ہوتے ہیں, انسان کی اچھائیاں بھی برائیاں بن جاتی ہیں, انسان کی نیکیاں بھی گناہ بن جاتے ہیں, اور ہر وہ کام جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کی خاطر کیا ہے وہ کام اللہ کی خاطر نہیں رہتے بلکہ وہ کسی اور کی خاطر ہو جاتے ہیں. چنانچہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو نصیحت ہے, دین تو بھلائی اور اخلاص کا دوسرا نام ہے, اور تمہاری یہ بھلائی مسلمانوں کے لیے ہو, یہاں تک کہ تم عام لوگوں کے لیے بھلائی کا حکم دینے والے ہو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے ہو, اور انہیں گناہ کے کاموں سے, غلطی کے کاموں سے روکو. اور یہی دین نصیحت ہے مسلمان حکمرانوں کے لیے, یعنی صحیح معنوں میں لوگوں پر کیسے قیادت کرنی ہے یا لوگوں کی کیسے رہنمائی کرنی ہے, ان کاموں میں تم ان کی مدد کرو. یہ دین تو نصیحت ہے اس کی کتاب کے لیے, یعنی تم کتاب کو سمجھو اور صحیح معنوں میں اس کی تعلیمات پر عمل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو. چنانچہ دین کا تمام دائرہ کار اسی نیک نیتی پر منحصر ہے اور اسی نیک نیتی کے گرد گھومتا ہے. ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if two Muslims meet each other with their swords then both the killer and the killed will be in the hell fire. کہ اگر دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف اپنی تلوار کو بلند کرتے ہیں تو مارنے والا اور مارے جانے والا دونوں جہنم میں ہوں گے.
Someone said, "O Allah's messenger, that is the case for the killer, but why should that be the case for the killed?" کہ جس نے قتل کیا اس کو تو یہ سزا ملنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے، لیکن جو قتل ہو گیا، جو قتل ہوا، اس پر یہ سزا کیوں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا because he wanted to kill his companion. یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے ساتھی کو ختم کرنے کی نیت کی یا کوشش کی. تو چونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، اس نے برا ارادہ کرتے ہوئے وہ تلوار اٹھائی، چنانچہ اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا. اینڈ دس حدیث از مینشنڈ بائی صحیح بخاری اینڈ مسلم. چنانچہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت کے اخلاص پر ہے. چنانچہ مختلف قسم کے کام جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، ان کے پیچھے اگر نیت ٹھیک نہ ہو، نیت میں اخلاص اور سنسیئرٹی نہ ہو، تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں if anyone leaves his home immigrating to Allah and his messenger and death catches up with him, it is Allah who will reward him. کہ اگر کوئی انسان اپنا گھر چھوڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے، کیونکہ ہجرت اسلام میں ایک بہت اہم کام ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نیت کرتا ہے اینڈ ڈیتھ کیچز ہم اپ with him, it is Allah who will reward him. کہ اگرچہ اس کی ہجرت مکمل نہیں ہوئی اور وہ راستے میں ہی ختم ہو گیا، راستے میں ہی اس کی موت واقع ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کے اعمال کی، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کی اس نیک کام کی، اس کی نیت اور اس کے اخلاص کی بنیاد پر اس کو اجر دے گا. چنانچہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بستر پر فوت ہو لیکن اس کے لیے اجر شہداء کے برابر ہو. ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں Your Lord knows best what is in yourselves. تمہارا خالق سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں their flesh and blood dies not reach Allah, but your fear of him taqwa does reach him. کہ جب انسان اچھی نیت رکھتے ہوئے قربانی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. لیکن اس نیک عمل کے پیچھے جو کام کار فرما ہے اور جو چیز اللہ کو حاصل ہوتی ہے، یہ جو چیز اللہ تعالیٰ بھانپ لیتا ہے، وہ انسان کا تقویٰ ہے، انسان کی خدا خوفی ہے کہ انسان نے کس نیت کے ساتھ وہ نیکی کی. اور ایک جگہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اٹ مینز دیٹ یور انٹینشنز ریچ ہم، کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف تمہاری نیتیں پہنچتے ہیں. اور ایک جگہ ابراہیم نے فرمایا کہ تقوی از the means by which you desire his faith. تقوی وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ اسکالرز نے یہ بیان کیا کہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ
کبھی بھی ظاہری اعمال پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ وہ کام اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف بخشتے ہیں وہ انسان کی نیت ہے۔ چنانچہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی نیت صحیح ہو، اس کی نیت خالص ہو، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، اور یہی نیت رکھتے ہوئے، یہی سنسیئرٹی رکھتے ہوئے جب وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا and they have been commanded no more than this to worship Allah, offering him sincere devotion, being true in faith. Verse number 98 سورہ نمبر 5 کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ انسان سے کوئی چیز کمانڈ نہیں کی، کوئی چیز نہیں مانگی، صرف یہ ہے کہ انسان اپنی ڈیووشن کو، اپنی لگن کو اللہ تعالیٰ کے لیے سچا کرے۔ چنانچہ ہر وہ کام جو انسان نیت کی پختگی اور ارادے کی پیوریفیکیشن کے ساتھ، انٹینشن کے خالص ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتا ہے۔ اور کوئی ایسا نیک کام، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا دنیا کو کوئی بھی نیک کام جو انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کا وہی کام اس کے لیے باعث اجر نہیں بلکہ باعث سزا بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام خالص نیت کے ساتھ صرف اور صرف اس کی رضا کے حصول کے لیے کرنے کی توفیق دے۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے فلفلمنٹ آف پرومس ان اسلام۔ فلفلمنٹ آف پرومس ان اسلام۔ قرآن میں فلفلمنٹ آف پرومس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے وعدے کی پاسداری کرے، وہ بات جس کے لیے انسان نے کچھ طے کر لیا ہے کہ وہ ایسا کرے گا، اس کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر لازم اور ملزوم ہے کہ وہ اس کام کو ضرور کرے۔ اور یہ پرومس چاہے اورل ہو یا ریٹن، زبانی ہو یا لکھا ہوا ہو، ہر صورت میں اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور وعدے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان نے بہت پختہ طریقے سے کوئی ایگریمنٹ لکھا ہو اور اس کو بہت صاف اور واضح الفاظ میں کیا ہو، طے کیا ہو، صرف وہی وعدہ شمار ہوتا ہے، بلکہ وعدہ ہر وہ چیز شمار ہوتا ہے جس کے لیے انسان نے یہ طے کر لیا ہو کہ وہ یہ کام کرے گا، چاہے وہ وعدہ انسان اور خالق کے درمیان ہو، چاہے وہ وعدہ انسان اور انسان کے درمیان ہو، اور چاہے وہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ وعدہ ہو۔ چنانچہ وعدے میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کی اہمیت کے بارے میں بہت سی آیات نازل کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، and fulfill every covenant, verily the covenant will be questioned about۔ اور ہر وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, and fulfill the covenant of Allah, the bay'ah, the pledge for Islam, when you have covenanted. Surah Nahl verse number 91. ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, O you who believe, fulfill your obligations. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. O you who believe, why do you say that which you do not do? Most hateful it is with Allah that you say that which you do not do. Surah Saf verse number 2 and 3. کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک اپنے وعدے کی پاسداری کرو. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ انسان وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے, یا وہ کہے جو وہ نہیں کرتا. چنانچہ انسان کے اقوال اور انسان کے افعال میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کہیں وہی آپ کر بھی رہے ہوں. اور یہ جو آیت ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, کہ اے ایمان والو, اے لوگو, and fulfill your covenant of Allah when you have covenanted. یہ انسان کے اس پہلے وعدے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے یہ آیت, جو انسان نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے لیا تھا. اور وہ وعدہ کیا تھا؟ الستُ بربکم. اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو, انہوں نے کہا بلا, کیوں نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک خالق ہونے پر, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر, اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے پر تمام انسانوں کی روحوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ اس وعدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور انسانوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وعدہ جو تم نے اسلام کی خاطر لیا تھا یا اسلام کے لیے لیا تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے, اے لوگو اپنے اس وعدے کو پورا کرو. چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے. اس کے علاوہ بے شمار ایسی احادیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کی پاسداری پر بہت زور دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری پر زور دیا ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا ہے. مثلا ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there 3 are the signs of a hypocrite. When he speaks, he lies. When he makes a promise, he breaks it. And when he is trusted, he betrays his trust. یعنی انسان کے مومن اور منافق ہونے میں یہی فرق ہے کہ جو انسان مومن ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور جو منافق ہے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا. And this hadith is mentioned by Bukhari. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں. اور منافق کون شخص ہے؟ ڈبل فیسڈ, وہ شخص جس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو. وہ انسان جو ظاہر میں تو مسلمان ہو لیکن باطن میں کافر ہو. اور وہ شخص جو ظاہر تو بہت نیک ہو لیکن در حقیقت
وہ یہ تمام کام اللہ کی خاطر نہ کرتا ہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے پر کسی بھی منافق کو جانچ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منافق بولتا ہے تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کیا جائے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے، اور جب اس پر اعتماد کیا جائے، اسے کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. چنانچہ یہ تینوں اعمال ایسے ہیں جس میں وہ اپنی ڈبل فیسڈ ہونے کا، یا اپنی دوہری شخصیت ہونے کا، یا اپنے ظاہر اور باطن میں فرق ہونے کا، یا اپنے قول اور فعل میں تضاد ہونے کا ثبوت دیتا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں ظاہر میں کچھ ہوں اور باطن میں کچھ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا even if he observes صوم, performs salat and claims to be a Muslim، یہاں تک کہ وہ نماز بھی اگر پڑھے، روزے بھی رکھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، پھر بھی وہ شخص جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے. یعنی بظاہر وہ عبادات کر رہا ہے لیکن ان میں نقص ہے، اس میں کچھ کمی ہے. اور وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، اور اس کی یہ تمام نیک کام بظاہر تو نیکی ہیں لیکن در حقیقت اللہ کے لیے نہیں ہیں. اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 are the qualities which when found in a person makes him a sheer hypocrite، کہ 4 خصوصیات ایسی ہیں جس انسان کے اندر ہوں وہ شدید قسم کا منافق ہے، بہت سخت قسم کا منافق ہے، ریجڈ منافق ہے. And one who possesses one of them possesses one characteristic of hypocrisy until he abandons it. اور اگر کسی انسان کے اندر وہ 4 تو نہ ہوں لیکن ان میں سے کوئی ایک خصوصیت پائی جائے، یہاں تک کہ وہ اس سے بچ نہ جائے، تو اس کے اندر بھی منافقوں والی خصوصیات پائی جاتی ہیں. And these are when he is entrusted with something he betrays trust، اس کے سپرد جب کوئی امانت کی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. when he speaks he lies، بولے گا تو جھوٹ بولے گا. when he promises، وعدہ کرے گا، he acts opposite to it. and when he argues he behaves in a very imprudent, insulting manner. اور جب وعدہ کرے گا تو ہمیشہ اس کے خلاف کرے گا، اور جب بھی دلائل دے گا تو ہمیشہ انسلٹنگ اور برا رویہ اختیار کرے گا. چنانچہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے قول و فعل، ظاہر و باطن، دل و دماغ، ہارٹ اینڈ ٹنگ، ان تمام چیزوں کی کنیکشن کے بارے میں اور ان تمام چیزوں کے ایک ہونے کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا ہے کہ انسان ظاہر میں بھی ویسا ہی ہو جیسا وہ اصل میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس انسان کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے، جس انسان کی زبان اور اس کے دل میں فرق ہے، جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے منافق قرار دیا ہے. اور
کفار کے مقابلے میں منافقوں کو زیادہ ناپسند کیا ہے، کیونکہ کفار وہ ہیں جو اسلام کے خلاف کھلی سازشیں کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے اور سب کچھ کھلم کھلا اعلان عام کر کے کرتے ہیں. لیکن منافق ایسا انسان ہے جو بظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن در حقیقت سام سے زیادہ زہریلا ہے، اور اسی لیے ان کے لیے سزا بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ سخت تجویز کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، and anyone who belongs to this category of hypocrites, they will be in the lowest depths of the fire. جہنم کی سب سے نچلی جو آگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، and they don't have any kind of friend for them. اور تم ان کے لیے کسی قسم کو کوئی انسان مددگار نہیں ڈھونڈ پاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بہت سارے منافقین سے پڑا، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا یہ انسان واقعی مخلص مسلمان ہے یا منافق ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیغمبرانہ اوصاف کی بنا پر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ وحی بھیجا کرتے تھے اور ان کو الہام کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے کہ کون شخص تمہارا دوست ہے اور کون دشمن. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بھی پیشن گوئی کر دی اور ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو صرف ظاہری طور پر اپنا رہے ہیں. چنانچہ وعدے کی پاسداری کے بارے میں ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اینڈ fulfill the covenant Allah when you have made a covenant and do not break the oaths after making them fast. اور اے انسان تم پر یہ لازم ہے کہ تم تمام وعدوں کی پاسداری کرو and do not break the oaths after making them fast، اور وعدوں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو. And you have indeed made Allah a surety for you، اور تم نے اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا ہے. Surely Allah knows what you do، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. چنانچہ اگر انسان یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ کون سی 3 اقسام کے وعدے ہیں جو انسان نے لیے ہیں، تو ان وعدوں کی یہ 3 اقسام درج ذیل ہیں. ایک تو وہ وعدہ ہے جو انسان نے اپنے خالق سے لیا ہے، اور انسان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے گا، اور وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا. دوسرا وہ وعدہ ہے جو انسان نے اپنے دوسرے انسان بھائی کے ساتھ کیا ہے، یعنی وہ تمام قسم کی ایگریمنٹس، وہ تمام قسم کے معاہدات جو لکھی ہوئی یا زبانی صورت میں انسان کرتا ہے، اور اس کا تعلق انسان کے آپس کے تعلقات کے ساتھ ہے. چنانچہ ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کیونکہ اگر آپ وعدہ پورا نہیں کریں گے تو وہ دنیا میں اور معاشرے میں فساد کا باعث بنے گا، معاشرے میں خرابی کا باعث بنے گا. چنانچہ ان وعدوں کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور تیسری وعدوں کی وہ اقسام ہیں جس میں انسان کا اپنے ساتھ کیا ہوا وعدہ شامل ہے، یعنی انسان اپنی بہتری کی خاطر، اپنی بھلائی کی خاطر ہر اچھا کام اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی بھلائی میں ہے، اس کام کو ضرور کرے. مثلا انسان کو یہ پتا ہے اور یہ اندھے یقین والی بات ہے کہ نماز میں انسان کے لیے بھلائی مضمر ہے،
قرآن کی تلاوت میں دل کا سکون مضمر ہے. چنانچہ ہر وہ کام جس کا تعلق انسان کی ذات کی بھلائی سے ہے وہ بھی ایک وعدہ ہے، اور انسان پر لازم ہے کہ وہ تمام کام بھی کرے جس میں اس کی ذات کی بھلائی ہے، اور اس وعدے کو بھی وہ پورا کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وعدے کی پاسداری پر بہت زیادہ عمل کیا. یہاں تک کہ آپ قریش مکہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اور جب آپ ہجرت کرنے لگے تو جس چیز نے سب سے زیادہ آپ کو پریشان کیا اور جس چیز کے بارے میں آپ سب سے زیادہ گھبرائے ہوئے تھے وہ لوگوں کی امانتیں تھیں. اگرچہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے، لوگوں نے آپ کے دین کو جھٹلایا، لیکن آپ کے صادق اور امین ہونے پر ہر بندے کو اندھا اعتماد تھا. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے قریش کے قبائل اور بہت مشہور لوگ اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے تھے. اسی طرح کے بہت سارے واقعات تاریخ میں ذکر ہیں. مثلا ایک واقعہ جو صفوان بن امیہ کے بارے میں ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. Safwan bin Umayyah was a deadly enemy of Islam. When Makkah was conquered, he ran away to Jeddah with the intention of going to Yemen. Umar bin Wahab came to the Prophet Muhammad, peace be upon him, and told him about Safwan. The Prophet Muhammad gave him his turban and said, "This is a sign of guarantee of his safety." Umar went to Safwan. This is Umar bin Wahab, not Umar. Umar bin Wahab went to Safwan with the turban and told him that he had no cause to run away, for his safety has been guaranteed. When he came to see the Holy Prophet, he said, "Have you given me aman, or the safety?" The Prophet said, "Yes, it is true." Abu Rafi Aslam came to Medina as an ambassador of Quraysh. When he saw the Holy Prophet, the truth of Islam dawned on him, and he said, "O Messenger of Allah, I shall never go back to the unbelievers." The Holy Prophet said, "I can neither breach the contract nor keep the ambassador with me. If you feel the same way when you go there, you can come back." He went back and embraced Islam. صفوان بن امیہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھا، اور جب مکہ فتح ہوا تو یہ شخص جدہ بھاگ گیا صرف اپنی حفاظت کی خاطر، تاکہ وہ مسلمانوں سے بچ سکے. اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ جدہ سے بھاگتے ہوئے یمن چلا جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب کو اپنی پگڑی، اپنا کپڑا دیا اور ان کو کہا کہ یہ صفوان بن امیہ کو دے دو اور اس کو نیکی کی، اس کو اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دو. یعنی اب اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے یا مسلمانوں کے علاقے میں آتا ہے اور اسلام قبول نہیں بھی کرتا، تب بھی اس کو ہر ایک قسم کی امان پہنچائی جائے گی. اور چنانچہ جب وہ واپس آیا تو مسلمانوں نے اسے امان دی. اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا. ابو جندل جو یہ معاہدہ، جو یہ ٹریٹی میثاق لکھ رہا تھا، اس کا بیٹا اسلام قبول کر چکا تھا. اور مسلمانوں نے صلح حدیبیہ میں اس چیز پر وعدہ کیا تھا، اس چیز کے بارے میں ایگریمنٹ ہوا تھا مسلمانوں اور قریش کے درمیان کہ اگر کوئی شخص
مکہ میں رہتے ہوئے اسلام قبول کرتا ہے اور وہ مدینہ بھاگ کے جاتا ہے تو اس کو مسلمان واپس کر دیں گے. لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ جائے گا تو قریش مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے. چنانچہ جب یہ میثاق، یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو ابو جندل جو یہ میثاق قریش کی جانب سے لکھ رہا تھا، اس کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے امان دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں امان دینا چاہتے ہیں، لیکن اب مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ وعدہ ہو گیا ہے، یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ مسلمان کسی بھی ایسے شخص کو نہیں رکھیں گے جو مکہ سے لوٹ کر آئے گا. چنانچہ ابھی وہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا اور اس کی تمام شکوں پر عمل کیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام وعدے اور تمام میثاق، چاہے وہ میثاق مدینہ کی صورت میں تھا، چاہے اس کا تعلق صلح حدیبیہ سے تھا، اور چاہے اس کا تعلق زبانی وعدے کے ساتھ تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں پورا کیا. اور چونکہ وعدے کی پاسداری ایک انسان کی شخصیت کے بارے میں واضح اور بولتا ثبوت ہے، چنانچہ اس لیے بھی اسلام نے وعدے کو پورا کرنے کے بارے میں بہت زور دیا ہے، اس کے بارے میں حکم دیا ہے کہ انسان وعدہ ضرور پورا کرے. کیوں؟ اگر کوئی شخص وعدہ پورا نہیں کرتا تو یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے. یہ وہ دھوکہ ہے جو اس نے دوسروں کو دیا ہے. چنانچہ اس لیے بھی اسلام نے وعدے کی پاسداری پر زور دیا ہے اور وعدے کی پاسداری کے بارے میں حکم دیا ہے، تاکہ نہ صرف انسانوں کا انسانوں پر اعتماد قائم رہے بلکہ معاشرے میں ایک امن اور سکون کی فضا بھی باقی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہر انسان اپنے وعدے کو توڑنا شروع کر دے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی شروع کر دے، اور ہر انسان کے قول و فعل میں تضاد ہو، کہیں کچھ اور کریں کچھ، تو معاشرے میں مجموعی طور پر ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا، معاشرے کی خرابی کا باعث بنے گا. چنانچہ انسانوں کے آپس کے تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کی صحیح معنوں میں دیکھ بھال کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان آپس میں وعدوں کو پورا کرے. یہ تو تھی بات کچھ اہم ایتھیکل ٹیچنگز کے بارے میں، جس میں ہم نے آنیسٹی کے بارے میں پڑھا، سنسیئرٹی کے بارے میں پڑھا، فلفلمنٹ آف پرومس کے بارے میں پڑھا. اس کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری اخلاقی خصوصیات ہیں، ایسے اخلاقی کیریکٹرسٹکس ہیں جس پر اسلام نے بہت زور دیا ہے، جس کو اسلام نے بہت پسند کیا ہے، اور ان کے دور رس نتائج اور فوائد کی بنا پر اسلام نے اس کو لازم قرار دیا ہے. ان میں سے ایک ہے سچائی، ٹروتھ فلنس، اور یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جس کے بارے میں اسلام نے یہ کہا ہے کہ دس از the base of all the virtues and good actions. This is the base of all the good actions and this is the base of all the virtues. کیونکہ سچ بولنا، سچائی ایک ایسی نیکی ہے جو بہت ساری نیکیوں کا راستہ کھولتی ہے، اور جھوٹ بولنا ایک ایسا گناہ ہے جو
بہت سارے مزید گناہوں کا راستہ کھولتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی برائیوں کا شکنجہ ہے، برائیوں کا ایک ایسا گڑھا ہے کہ اس میں انسان اگر ایک دفعہ گر جائے تو کبھی اٹھ نہیں سکتا. اور اپنی ایک برائی کو چھپانے کے لیے، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے انسان کو اور بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں. چنانچہ اسلام نے سچائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق انسان کے الفاظ سے ہو اور چاہے اس کا تعلق انسان کے رویے سے ہو. اور ایک بہت زیادہ عام روایت جس کا تذکرہ عام ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو جھوٹ بھی بولتا تھا، شراب بھی پیتا تھا اور چوری بھی کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ کوئی ایک ایسا کام بتا دیں ان تینوں برائیوں میں سے جو میں چھوڑ دوں، اور میں اس کو چھوڑ دوں گا یہاں تک کہ میں اس کو کبھی نہیں کروں گا، لیکن ان تینوں کو چھوڑنا میرے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس نے کہ بہت مشکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. چنانچہ اگلے دن جب وہ چوری کرنے لگا تو صرف اس خیال سے چوری کرنے سے رہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا. جب وہ شراب پینے لگا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا. چنانچہ ایک جھوٹ کو چھوڑ دینے سے وہ بہت ساری برائیوں سے بچ گیا. اور جھوٹ ایک ایسا سوشل ایول ہے، ایک ایسی معاشرتی خرابی ہے جو معاشرے کو کبھی بھی اچھی بنیادوں پر پنپنے نہیں دیتا. اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس میں ہمارے لیے مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق کے نام سے مشہور تھے، اپنی سچائی کے نام سے مشہور تھے. چنانچہ اسلام نے سچائی پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا ایک مومن کی صفات میں سے نہیں ہے. مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. چنانچہ اسلام نے اسی طرح کے دوسرے بہت سارے ایتھیکل اور مورل کیریکٹرسٹکس ہیں جن کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے. مثلا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرے کہ اے میرے رب میرے دونوں والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی. اور اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری کو اتنی اہمیت دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو ہے والدین کی نافرمانی ہے. اسی طرح اسلام نے ہمسایوں کے حقوق پر بہت زیادہ بحث کی ہے اور ہمسایوں کا بہت زیادہ حق تسلیم کیا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اتنی زیادہ وصیت کی ہمسایوں کے بارے میں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں وراثت میں بھی حصہ دینا پڑے. اس کے علاوہ اسلام نے بڑوں کی عزت کرنا، جانوروں کو ان کا حق دینا، ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ لادنا، اور اس قسم کے بہت سارے دوسرے
ایسی ایتھیکل اور مورل کوالٹیز ہیں جو انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اسلام نے ان پر بہت زیادہ زور دیا ہے. اور ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن میسج دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن ریلیجن دیا ہے، اس کو ایک ڈیوائن بینگ بنایا جائے، اس کو ایک ایسا انسان بنا جائے جو روحانی اور جسمانی طور پر بہت پختہ ہو، بہت مضبوط ہو، اور اس کی ذات سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو، اور اس کے تعلقات، چاہے اس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق خالق کی مخلوق کے ساتھ ہو، اور چاہے اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہو، وہ بہترین بنیادوں پر استوار ہو. چنانچہ اسلام نے مورلز اور ایتھکس کا یہ سسٹم سیٹ کیا ہے تاکہ انسان کے کردار کی بہترین طریقے سے رہنمائی کی جا سکے، اور انسان کو ایک بہترین انسان کے طور پر سامنے لایا جا سکے، اور اسے بہترین انسان بنایا جا سکے. یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ نئی کلاس میں نئے لیکچر کے ساتھ آئیں گے، اور ہم اپنے آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ان اسلام. What are the fundamental and basic human rights which Islam has given to all the human beings, whether they are Christian, whether they are Jews, whether they are any other being. And then with it we will discuss some important rights which Islam has specially awarded to special kind of human beings. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.